اتنے شقیں ہو گئی ہیں اس امت میں، یاد رکھو خطباء کرام علماء اعظام اچھی طرح سے جن جن تک میرا پیغام پہنچتا ہے اس کا اساس، اس کا ریشہ کہاں ہے؟ ریشہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، اور مسئلہ خلافت مسئلہ امامت میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت، یہ تو بلا شک بلا ریب یہ تو متفق علیہ، اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ان کی امامت ثابت ہے قرآن اور سنت، اس کا منکر کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا مثلا وہ جاہل مسلمان، جاہل مولوی جو تعصب کی وجہ سے وہ دل میں زبان سے اعتراف نہ کریں، لیکن یہ کتب سے سب سے ثابت ہے۔ علی العقل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور ان کی امامت یہ تو بلا ریب ثابت ہے۔ جو محل نزاع ہے وہ ابو بکر کی خلافت، جو متنازع فی ہے، جس پہ نزاع ہے، وہ علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت نہیں ہے، جو متنازع فی ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے، شروع دن سے اس کی امامت پہ خلاف، اور آج تک یہ نزاع چل رہا۔ تو یہ کیا ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا اس کی خلافت غیر شرعی ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت حق ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو اس کی خلافت شرعی ہے، لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے تو شرعی نہیں ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اس میسج کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ تو دور کی بات ہے، صحابہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صحابہ تو غلام نوکر ہیں، چاکر ہیں، حقیر خادم، ان کی شرف یہی ہے کہ وہ حقارت سے خدمت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت کی شریعت میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اب اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ غیر شرعی۔ غیر شرعی خلافت پہ اللہ کی لعنت ہے، اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے غیر شرعی ہے تو اس پہ لعنت، اس پہ اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے۔ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو کیوں اس کو، جو خلیفہ جو تم مانتے ہو اس کی خلافت شرعی ہے، علی علیہ السلام، اس پہ تو نزاع ہی نہیں ہے، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور وہ ہے جس کی خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو لعنت ہے ایسی خلافت پر، اور لعنت ہے اس شخص کی جو اس خلافت پہ لعنت نہ کرے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب البخاری طبع دار احیاء التراث العربی چھپی ہے، کتاب دار احیاء التراث میں سنہ 2001 میں، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207، کتاب المحاربین باب الرجم الحبلاء من الزنا۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، حدیث نمبر جو ہے نا، یہ حدیث نمبر ہے 6830، اس میں ابو بکر عمر کا خطبہ ہے۔ عمر اپنے خطبے میں کہتے ہیں انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بلا شک بلا ریب ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا، ابو بکر کی بیعت کیا تھی؟ فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا زلہ، یا وہ ناگہانی امر، وہ اچانک امر جو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، اس کو بولیں فلتہ۔ الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، اللہ کی قسم ابو بکر کا فلتہ، اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت جو ہے کیا ہے؟ فلتہ تھا، خطا تھا، زلت زا کے ساتھ، زائے ہوا اس کی طرح، یعنی زلہ بولتے ہیں لغزش کو، لغزش تھی، بغیر سوچے سمجھے کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ولكن الله وقى شرها، اور اس سے شر متوقع تھا، ایسے کاموں سے شر متوقع ہوتا، ایسا کام جو ایک لغزش ہو، جو ایک خطا ہو، بغیر سوچے سمجھے کہ کیا جائے، بغیر مشورے کے کیا جائے، اس میں شر متوقع ہوتا ہے، لیکن اللہ نے خانہ جنگی سے بچا دیا، جنگ سے بچا دیا۔ تو اگر اس کی خلافت اللہ کی جانب سے منصوص تھا، ابو بکر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مصرح علیہا تھا، اس پہ تصریح تھی، تو یہ تو کفر ہے، جس چیز کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ وہ فلتا ہے۔ کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم الدینوری، الجزء الاول، ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں فلتات جمع فلتہ، وہی الزل والسقط، فلتات فلتے کی جمع ہے، فلتہ سے مراد زلہ اور سقط، لغزش اور خطا۔ وكل شيء فعل او قيل على غير رویت وتثبت فقد افتلت، ہر وہ چیز جو آپ بغیر سوچ کے، بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے، بغیر مشورے کے اس کو انجام دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں یہ فلتہ، سوچے سمجھے بغیر ایسے مار دیا، ہوائی فائرنگ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی خلافت من دون النص۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں، بخاری میں کتاب دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الاستخلاف میں، یہاں پہ خدمت میں یہ حدیث پہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ قیل لعمر الا تستخلف، عمر سے کہا گیا کہ تو خلیفہ کسی کو بنا لے، اس نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا کہا؟ ابو عمر سے کہا گیا کہ تو اپنا جانشین کسی کو بنا دے، اس نے کہا میں کیا جانشین بناؤں، کیا کر سکتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے کسی کو جانشین بنایا ہی نہیں۔ ہاں البتہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں، ابو بکر جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے اپنے بعد مجھے
جانشین بنایا تھا۔ تو میرے محترم ناظرین، جیسے آپ کے پہلے حلقات میں، پہلے لیکچرز میں تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، یہ اعتراف ہے ابو عمر کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو نہ عمر کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر خلیفہ کس طرح بنا ہے، جس طرح سے بنا ہے، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے نہیں بنا، اور پھر اس کی اپنی خلافت غیر شرعی۔ اور مزید یہ کہ عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا، اور دنیا کہتی ہے کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ اگر تم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، تو عدم استخلاف تو یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن رغب عن ملت ابراہیم الا من سفح نفسه ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفح نفسه۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے منحرف ہو جاتا ہے، اس کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی اپنی خلافت غیر شرعی۔ خلافت کے آخر ایام میں ایک اور مخالفت سنت ابو عمر کو، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، وہ سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو خلیفہ بنایا۔ جب یہ باتیں جب آپ کی خدمت میں ثابت ہو گئی، تو میرے محترم ناظرین، بات یہاں پر ہے کہ پھر ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کس بات سے؟ نص تو ہے نہیں ان کے پاس کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ اس کے ان کے علماء ابو بکر عمر خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی خلافت کی تصحیح کہاں سے ہے؟ میرے محترم، ان کی خلافت کی تصحیح کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آ کے جب شیعوں سے مناظرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کے پاس صرف یہی راستہ بچ جاتا ہے، اگر وہ، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام الکل ہیں، ان کو خود پتہ ہے۔ خلیل ابن احمد فراہیدی سے پوچھا گیا کہ تو بتا، تو بڑا حکیم آدمی ہے، تو بڑا ہی عاقل آدمی ہے، تو بڑا ہی عظیم عالم آدمی ہے، بتا دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل کیوں ہے؟ اس نے کہا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ خلیل نے فرمایا احتیاج الکل الیہ، پوچھنے والے تیرا سوال یہ ہے کہ بتا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام روح لہ الفدا کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ تو سن لے، احتیاج الکل الیہ۔ اس نے کہا تاریخ دیکھو کہ سب محتاج ہیں علی علیہ السلام، واستغناہ عن الکل، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، سب ان کے گھر کے گدا ہیں، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہی سب کا احتیاج ان کے سامنے، سب کی حاجت، سب کی فقر و فاقہ ان کے سامنے، اور ان کی استغنا اور بے نیازی سب سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام کل، احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ تو اس ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اسی لیے جو ان کو خود ان دلوں میں ان کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام، تو ابو بکر کی امامت کس راستے سے ثابت کریں گے؟ کہیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ تلوار نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے نا، وہ دلیل اگر نص ہوتی تو سامنے لے گا، کیونکہ نص ہے ہی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے پھر بھی یہ حاجت مند ہیں کس کے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے تم ابو بکر کی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہو، تو سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے بھی نمرود کی امامت ثابت ہو جاتی ہے، اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے سے تمہارے منطق کے موافق فرعون کی بھی الوہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تم میں عقل تو ہے نہیں۔ تو ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفقہ الاکبر تالیف محمد ابن ادریس الشافعی، الفقہ الاکبر تالیف الامام الشافعی محمد ابن ادریس۔ یہ کتاب مخطوط ہے، اس کی چھپی نہیں ہے، سعودی عرب کے کتاب خانوں میں موجود ہے، اس کا PDF نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الفقہ الاکبر تالیف سیدنا الاعظم سیدہم الاعظم محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی۔ یہ کتاب کی ابتدا ہے، اس کتاب میں آگے جا کر فصل فی الامامہ، انہوں نے ایک فصل بنایا ہے امامت کی موضوع پر، فصل فی الامامہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقِّ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر۔ کہتا ہے جان لو اے مسلمانوں، امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر۔ اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے دلیل سن، والدلیل علیہ اجماع الصحابہ علی امامتہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا ہے، وانقیادہم لہ، وانقیادہم، صحابہ نے، دلیل نہ اللہ کی کتاب سے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فعل صحابہ سے، صحابہ نے سب نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ یہ خلیفہ۔ اچھا یہ اجماع کیا، سب نے ان کی طاعت کیا، انقیادہم لہ عن امرہم واطباقہم علی خطابہم بالخلافہ، اور سب صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ خلیفہ ہے، اور ان کی طاعت کی اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ۔ تو میرے محترم ناظرین، تو پھر فعل صحابہ سے انہوں نے کیا، اور یہ آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ اجماع، سب نے مان لیا، سب نے ان کو خلیفہ کہا، تو پھر خلیفہ ہی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن صحابہ نے تو کہا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی جھوٹی بات، ایک بہت ہی کیا ہے، کذب بات ہے کہ صحابہ سب نے اجماع کیا ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت۔ اجماع کون سی
اجماع ثابت کرو اجماع کہ کوئی مخالف نہیں تھا. تمہاری اپنے وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 6 مہینے تک ان سے بیعت نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ سعد بن عبادہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس نہ سنت نہ قرآن کی آیت کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر. ایک دلیل ہے اجماع، وہ بھی ایک جھوٹی ادعا. اجماع کس کو بولتے ہیں؟ سب کا اتفاق، یعنی ہم سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، اس میں کوئی مخالف نہیں ہے. مسلمانوں میں کوئی نہیں. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، سب کا اجماع. اب کوئی مخالف ہے؟ کوئی مسلمان مخالف نہیں. ابو بکر کی خلافت پہ کیا اجماع؟ تو ہم کون ہیں؟ ہم شیعہ کون ہیں؟ ہم شیعہ مخالف ہیں ابو بکر کے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلمانوں کا سب سے بڑا طائفہ کون ہے؟ جماعت عمریہ. اس کے بعد سب سے بڑا طائفہ ہم ہیں، نہیں مانتے اس کو. صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کا سر تاج تو امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ان سے افضل کون ہے؟ ان کے ابو بکر کی خلافت نہیں مانتے. ان کے گھر میں جو اجتماع ہوا تھا طلحہ زبیر وغیرہ وغیرہ کا، اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے. ان کی کتابوں میں، مخالفین کی کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ ابو عمر کے آگ لانے کی وجہ کیا تھی. کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے، کوئی شر یہاں سے اٹھے گا، تو اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. اور وہ ان کی ابو بکر عمر نے دھمکی دیا تھا کہ میں گھر جلا دوں گا. صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے. اور آگ لے کے آنا اور لکڑ لے کے آنا، حطب لے کے آنا، آگ جلانے کا سامان لے کے آنا، وہ تو صحیح سند کے ساتھ کتاب انصاب الاشراف بلاذری میں موجود ہے. اچھا میرے محترم، اب میں ان کو جو معروف مشہور واقعات ہیں کہ صحابہ مخالف تھے ابو بکر کی خلافت کی، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک بہت بڑا اپوزیشن گروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور یہ بہت سارے قبائل تھے جن کو جماعت مخالفین اہل ردہ کہتے ہیں، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں، جن پہ ابو بکر نے ان پر تلوار ان پہ چڑھائی کی تھی، ان پہ فوج کو بیچ دیا تھا اپنا، اور ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے بچوں کو اسیر بنا. اور یہ لوگ مرتد نہیں تھے، اور یہ لوگ کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. یہ 100 صلوات کے پابند تھے، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر کون ہے؟ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں. ٹھیک ہے بھائی، کوئی قرآن کی آیت ہے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا ہے؟ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا؟ تو تاریخ کا یہ ظلم ہے اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک بغیرت مسلمان ان کو مرتد کہتا ہے، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے. ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے. یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے. اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے، اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو، اس کے عورت کے ساتھ تم زنا کرو، اس کے بچوں کو اپنا غلام بناؤ؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو کے ساتھ جنگ لڑنا کفر ہے، اب اس کو قتل کرنا وہ تو اس سے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. تو کسی مسلمان کو مار دیتا ہے غلطی سے، اگر مارتا ہے تو اس کی وہ حکم ہو رہا ہے کہ بھائی میں دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا نا، وہ غلطی سے دیوار گر گئی، کوئی مر گیا، میں نے وہ تو قتل نہیں. جو جان کر قتل کر دیتا ہے وہ تو جہنمی ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزو، میں پہلے ان کے علماء کی شہادات آپ ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ مخالفین خلافت ابی بکر، مخالفین خلافت ابی بکر جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، یہ مسلمان تھے، مرتد نہیں تھے. ان کو مرتد کا نام دیا گیا، یہ مسلمان تھے. پہلی بات یہ ان کے علماء کے اقوال. پھر میں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات دکھاؤں گا آپ کو، یہ مسلمان تھے. اور دکھاؤں گا آپ کو کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر، نہ کہ زکوٰۃ کے منکر، کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پھر یہ ابو بکر کب وہ، یعنی ابو بکر کو خلیفہ شرعی نہیں مانتے تھے، تو ابو بکر کے خلافت اجماعی کیسے بنا؟ اجماعی کیسے؟ اجماع تو ہوتا ہے سب کا اتفاق کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ خلیفہ. اور یہ اس جرم کا جواب کون دے گا کہ ابو بکر نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کئی قبائل کو قتل عام کیا، اور اس کے عورتوں کو اٹھا کے لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کوئی آ جائے نا آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے گھر میں بے بس بیٹھے ہیں، کسی نے لڑائی اپنے 100 صلوات کے پابند، اب کوئی فوج آ جائے آپ کو قتل کرے، آپ کی لڑکیوں کو اور آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائے، اور آپ کے جو چھوٹے بچے ان کو غلام بنا. یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے، داعش برا.